السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسمان سے گرنے والے انسان کی کہانی۔ یہ 1960 کی دہائی تھی جب دو بڑے ملکوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ ہتھیاروں اور بارود کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی جو روس اور امریکہ کے درمیان تھی۔ خلا میں انسان کو بھیجنے کے لیے یہ دو سپر پاورز تیاریاں کر رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے خلا میں ایک انسان کو بھیجا جائے تاکہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے یہ درج ہو جائے کہ سب سے پہلے کس ملک نے خلا کی بلندیوں کو چھوا تھا۔ روس بہت پہلے سے ہی اپنے سیٹلائٹس خلا میں بھیج چکا تھا اور آخرکار اسپیس میں پہنچنے کی ریس میں بھی روس نے جیت حاصل کی اور یوری گاگرین وہ پہلے انسان بنے جو خلا میں پہنچے تھے، اور یوں تاریخ کے پنوں میں یہ اہم باب ہمیشہ کے لیے درج کر دیا گیا۔ لیکن آج کی یہ کہانی یوری گاگرین کی نہیں بلکہ ولادیمیر کمارو نامی ایک ایسٹرونوٹ کی ہے جس کا تعلق رشیا سے تھا۔ 3 اپریل 1967 کا دن تھا جب ایک اسپیس راکٹ رشیا کے اسپیس بیس سے خلا کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یہ راکٹ ابھی خلا کے سفر پر نکلا ہی تھا کہ کمارو کو اندازہ ہو گیا کہ اس جہاز میں کچھ تو خرابی موجود ہے، لیکن اس خرابی کو نظر انداز کرتے ہوئے کمارو نے اپنا سفر جاری رکھا اور خلا کی گہرائیوں میں کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا۔ کمارو نے خلا میں 27 گھنٹے گزارے اور زمین کے گرد 18 چکر بھی لگائے، وہ بھی بالکل اکیلے۔ کمارو اس اسپیس کرافٹ میں بالکل اکیلا زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جہاز میں کچھ تکنیکی خرابی ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ اس خلائی جہاز میں 2 سولر پینل لگائے گئے تھے جن کو اسپیس میں پہنچ کر کھولنا تھا، لیکن جہاز کے اندر خرابی ہونے کی وجہ سے سولر پینل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اسپیس کرافٹ کو روشنی بھی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا، اور یہ بات نیچے زمین والے بھی جان گئے تھے کہ جہاز میں خرابی موجود ہے۔ اب کمارو کو زمین پر واپس جانا تھا، لہٰذا وہ زمین پر لینڈنگ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر اسپیس کرافٹ کے ساتھ 2 پیراشوٹ ضرور لگائے جاتے ہیں تاکہ واپسی پر انہیں کھول کر سپیڈ کو کم کیا جا سکے اور زمین پر آسانی کے ساتھ لینڈ کیا جا سکے۔ کمارو جب واپس زمین کی طرف لوٹنے لگا تو زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی جہاز کی سپیڈ بڑھنے لگی۔ اب کمارو کی بدقسمتی دیکھیں کہ جیسے ہی وہ فضا میں داخل ہوئے اس نے پیراشوٹ کو کھولنے والا بٹن دبایا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن پیراشوٹ اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کمارو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیراشوٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے پیراشوٹ جام ہو گیا۔ اسی دوران کمارو نے زمین کی طرف آتے ہوئے بے بسی اور خوف کے عالم میں رشیا کے اسپیس سینٹر سے رابطہ کرتے ہوئے رو پڑے اور افسوس بھی کیا۔ رشین ولادیمیر کمارو کو ہر حال میں بچانا چاہتے تھے۔ وہ ایک جہاز کو کمارو کو بچانے کے لیے بھیج رہے تھے، لیکن آج کمارو کی قسمت خراب تھی اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے کمارو کو بچانے کے لیے کوئی جہاز نہیں بھیجا گیا۔ آخر کار کمارو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر کیپسول کے ساتھ آ گرا۔ یہ جس سپیڈ سے زمین پر گرا تھا وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ بعد میں جب ولادیمیر کمارو کی کیپسول کو کھولا گیا تو ان کا جسم ایک کوئلے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کمارو کو ایک بار پہلے بھی یوری گاگرین کے ساتھ خلا میں جانے کا اتفاق ہوا تھا اور یہ ایک کامیاب پائلٹ بھی تھا، اس لیے روس چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے خلا میں بھیجا جائے، کیونکہ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا تو روس کے لیے یہ ایک عظیم کامیابی ہوتی۔ لیکن یہ مشن ناکام ہو گیا اور خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی ہونے کے باعث کمارو کو اپنی جان دینا پڑی۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایسے لوگوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔